ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق مقدس متی کی انجیل 22واں باب ہے اور 15ویں سے 21ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن فریسیوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ یسوع کو کیوں کر باتوں میں پھنسائیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تاکہ اس سے کہیں، استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ بس ہمیں بتا، تو کیا خیال کرتا ہے؟ قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یسوع نے ان کی شرارت جانتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ خراج کا سکہ مجھے دو۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ تب اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کی۔ تب اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو، جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ ہم یہ کورس گائیں گے۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو۔ شاباش۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ شاباش۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ زوردار تالی خداوند کے جلال کے لیے بجا دیں، اس کی شکر، اس کی تمجید کریں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، اس کی شکر گزاری ہو۔ پریز یو لارڈ، ہیلیلویا۔ شاباش۔ ہاں جی، بہت خوبصورت کلام ہے آج۔ جو قیصر کا ہے قیصر، جو خدا کا ہے خدا۔ قیصر یہ رومی شہنشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔ نام فرق تھے، قیصر ٹائٹل تھا، جیسے مغل بادشاہ نام پر مغل، اسی طرح جیسے بابل کے بادشاہ تھے اور فرعون، فرق فرعون ٹائٹل تھے۔ قیصر رومی سلطنت کے شہنشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے پر حکمران تھا اس وقت، اور خدا کہاں قیصر کہاں خدا کو مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
لیکن اگر دیکھا جائے جو خدا کو پیار کرتے ہیں خدا کی تابعداری میں وہ کیسر کو نہیں، وہ ہر چیز اگر ملک میں رہتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں ملک کے شہری ہوتے وہ بھی خداوند کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، یہ جان جو کام کرو جی سے کرو دل سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ اس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں اس ملک کے شہری ہیں، ہماری دوہری شہریت ہے، ہماری پتہ ہے آپ کو ہماری دوہری شہریت ہے، ڈیول سٹیزن شپ ہے ہماری۔ کیسے؟ ہاں شاباش، ایک ہم پاکستان کے شہری ہیں، اس ملک کے شہری ہیں یہاں، ٹھیک ہے، پاکستانی شہری ہم۔ دوسری شہریت ہماری آسمانی ہے، خدا کے شہر میں خدا کی بادشاہی کے ہم شہری ہیں۔ تو یہاں رہتے ہوئے اس زمین پر رہتے ہوئے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم نے وہ جو اسٹیٹ کے قوانین ہیں ملک کے قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہے اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، اور پولس رسول تیموتھیوس کے نام کہتا ہے کہ ان کے لیے شفائیں مناجاتیں حکمرانوں کے لیے کی جائیں۔ ملک میں رہتے ہوئے ہم نے ملک کے قانون کی پابندی کرنی ہے، یہ ملک کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، شہریوں کی حیثیت سے ہم نے ذمہ داری ہے، بس ٹھیک ہے، جو کیسر کا ہے بس، اس کے بعد جو خدا کا ہے یہ اس پر ہم زیادہ غور کریں، خدا کا کیا ہے، اس کے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ جو خدا کا ہے، یعنی خدا ہماری ساری زندگی چاہتا ہے، ہماری روح اس کی ہے، ہمارا بدن اس کا ہے، ہماری جان اس کی ہے، ہمارا سب کچھ ہے، اس کی تابعیت داری میں چلنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کی تابعداری، اس کی جو وہ چاہتا ہے اس کی تابعداری کے اندر ہماری ترقی، خوشی، سلامتی، بلندی چھپی ہوئی ہے۔ مسیح نے باپ کی تابعداری کی، خدا نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر گھٹنا اس کے حضور جھکے، آمین۔ تو ضروری ہے جو ہم کلام سنتے ہیں عمل کیا کریں، پھر آپ کی زندگی میں برکتیں جمایا ہوں گی۔ تو جو سن کے ادھر چلے جاتے ہو پھر وہی کام کری جانا، تو پھر تو فقیوں فریسیوں سے بھی بدتر ہیں۔ ہاں سوچنے کی ضرورت ہے، خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ خدا کے ہیں، اعلان کرتے ہیں، رسولوں کے عقیدے کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم عملی زندگی میں یہاں سے باہر جاتے ہیں خدا کے نہیں رہتے، ہم کیسر کے ہو جاتے، دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں، سب کچھ اس کے لیے، وقت اس کے لیے، ٹیلنٹ اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے۔ پہلی تلاوت کی طرف ہم آتے ہیں، خدا کا کلام پہلی تلاوت میں آج ایک بادشاہ کا ذکر ہے وہاں پر۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں ہمیں پتہ ہے خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ ان کو رہائی دی، ان کی بادشاہت قائم ہوئی، پھر دو حصے ہو گئے، منقسم ہو گئی سلطنت، شمالی سلطنت، جنوبی طرف، 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف، اور پہلے جو 10 قبیلے تھے ان کی حکومت ختم ہوئی خدا سے بے وفائی کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے ختم ہو گئے، سامریہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہودا رہ گیا، یہودا کی حکومت، وہ انبیاء بار بار، آج ہم نے شاید نبی کا صفہ اس کے 45ویں باب میں سے، کون سے باب میں سے؟ ہاں یاد رکھیں 45، اور خاص چیپٹر ہے یہ اس کو۔ تو اشعیاء نبی ایک غیر قوم کے بادشاہ کے لیے خدا کی تمجید کر رہا ہے۔ یہ جو کورش بادشاہ ہے، سائرس انگلش میں کہتے ہیں، کورش بادشاہ ہے، یہ بنی اسرائیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ بنی یہودی اس نے بنی اسرائیل کے مذہب کو قبول کیا، غیر قوم سے ہے۔ عہد فارس کا دور شروع ہو گیا، بابل کا دور ختم ہو گیا، اور اب یہ اس کے بارے میں شاید نبی دیکھیں ہمیں بناتا ہے، خداوند اپنے ممسوح یعنی کورش لو، غیر قوم کے بادشاہ کو وہ ممسوح کہہ رہا ہے۔ سنیے یہ عجیب بات ہے، یوں لگتا ہے کہ شاید نبی پاگل ہو گیا، اس غیر قوم کے بادشاہ کو کہہ رہا ہے خدا کا ممسوح ہے۔ لیکن ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں کہ کیوں وہ
کیوں اس بادشاہ کو جو عہد فارس کا بادشاہ ہے اسے ممسو کہہ رہا ہے. کہتا ہے میں خداوند اپنے ممسو قریش سے یوں فرماتا ہے جس کو میں نے داہنے ہاتھ سے پکڑا تاکہ قوموں کو اس کے سامنے سے پست کروں اور بادشاہوں کے کمرے کھلواؤں تاکہ ان کا کواڑ کھول دوں، پھاٹک بند نہ کیے جائیں. یہ سارے اس بادشاہ کے لیے خدا کی تمجید اور حمد اور غیر قوم کے بادشاہ کے لیے، یہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہے، غیر قوم کے بادشاہ لیے. سنیے جو انبیاء تھے، اشعیا نبی اس کے کتاب میں شروع میں پڑھیں، وہ توبہ کے لیے دعوت دیتا ہے بنی اسرائیل کو. توبہ کرو، خدا کی طرف آؤ، بچ جاؤ گے، زندہ رہو گے. انہوں نے پرواہ نہیں کی. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے گناہ کرمس کی مانند ہوں گے، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. خدا رحم کرنے والا ہے، توبہ کر لو، بچ جاؤ. اور نہ صرف اشعیا نبی، دوسرے انبیاء بھی اسی طرح بلاتے رہے بنی اسرائیل کو، تم نے بے وفائی کی ہے، خدا کی طرف لوٹ آؤ. اور خدا ان کے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی پست کرتا تھا. بڑے بڑے دشمن پر حملہ کرتے تھے، ان کو ہرا نہیں سکتا تھا کوئی. خدا موقع دیتا تھا، بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں. انہوں نے توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گئے. یہودا ختم ہو گیا، یہودا کی حکومت ختم ہو گئی، اسرائیل تباہ ہو گیا. ہیکل وہ جو سونے کی بنائی گئی تھی، نبوکت نظر بادشاہ کون سے سال میں، بار بار بتاتا ہوں سال 587، کہیے ہاں، بیفور کرائسٹ، قبل از مسیح کے 587 سال پہلے بادشاہ نبوکت نظر بابل کا بادشاہ وہ آیا. اس نے ہیکل کو تباہ، یروشلم کو تباہ کر دیا. میسج کیا ہے؟ جیسے پچھلے اتوار ہم نے کلام سنا کہ خدا ہمارے لیے ضیافت تیار کرتا ہے، ہم نے اس ضیافت میں شامل ہونے کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس ضیافت میں شامل ہونا ہے. جنہوں نے تیاری نہیں کی، جو شامل نہیں ہوئے، باہر کے اندھیرے میں پھینک دیے گئے. جنہوں نے تیاری نہیں کی تو اس ضیافت تیاری کون سی ہے؟ توبہ کی بات ہو رہی ہے. بار بار ان تمثیلوں کے ذریعے توبہ کی طرف، ریپینٹنس، کنورژن، خدا کی طرف لونا، خدا کو زندگی دینا، گناہوں کا اقرار کرنا، نئی زندگی شروع کرنا. بار بار وہ جو 2 بیٹوں کی تمثیل وہ بھی یہی ہے، پاکستان کے اجارہ داروں کی وہ بھی توبہ کی طرف ہے. اور یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ آخری ہفتہ ہے، پاک ہفتے کے دوران یہ ہوا ہے. یہ تو منڈے کو خداوند نے ہیکل کو، مرکز کی انجیل اگر پڑھیں ترتیب سے، یہ منڈے سوموار کو خداوند نے ہیکل کو صاف کیا، کوڑا بنایا، صرافوں کے تختے الٹ دیے، نقدی بکھیر دی. میرے گھر کو بیپار کا گھر، میرے باپ کے گھر کو بیپار کا گھر مت بناؤ. یہ واقعہ. اس کے بعد یہ منگل کا دن ہے، پھر یہ تمثیلیں، پھر بدھ، جمعرات کو آخری کھانا. یہ 3-4 دن، ان 3 دنوں میں یہ تمثیلیں مسیح نے سنائی. اور یہ پاک ہفتے کے دوران یہ آخری. اور پھر مسیح خداوند وہ جو 5 عقل مند بیوقوف کنواریوں کی کہانی بھی آنے والے 1-2 ہفتے کے بعد ہم سنیں گے. پھر بادشاہ آئے گا انصاف کرنے کے لیے، بیڑوں کو بکریوں کو سے جدا کرے گا. یہ ہم تمثیلیں سنتے ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں یہ پاک ہفتے کے دوران ہے کہ آخری خداوند یسوع لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے. توبہ کر لو، اگر نہیں کرو گے تو جیسے یہودا تباہ ہوا، یہ بھی تباہ ہو جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا، یروشلم تباہ ہو گیا. اس وقت کے بعد ہیکل دوبارہ نہیں بنی، یہودا ختم ہو گیا. تو میسج کلام ہم سب کے لیے بھی ہے. اگر ہم توبہ نہیں کرتے، خدا کو زندگی نہیں دیتے، خدا کو وہ درجہ نہیں دیتے جو اس کا ہے، اور اس کی تابعداری میں نہیں چلتے، گناہ ہے تو گناہ کی مزدوری موت ہے. باہروں پہ جنہیں مرضی لشکا لو اپنے آپ کو، باہروں پہ جنہیں مرضی محلاں چ رہنا شروع کر دو، اگر آپ اندر سے داغدار ہیں، خدا کی طرف نہیں ہیں، تو بچیں، توبہ کریں. خدا بار بار اس کلام کے ذریعے ہمیں بار بار ان تمثیلوں کے ذریعے توبہ کی طرف لا رہا ہے، خدا کی طرف لوٹنا، ریپینٹنس. بنی اسرائیل کو کم بیک، اپنے خدا کی طرف آؤ. انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے سمجھا کہ پاگل ہے نبی یہ. تو پھر یہی ہوتا ہے، اگر ہم
وارننگز کلام کی طرف نہ دھیان کریں. باہر جو گلاں کر رہے ہیں باؤ جی ذرا چکر مارو جو باہر بیٹھے ہیں گلاں کرنے واسطے نہیں تسی آئے گھر چ گلاں کریا کرو جو آگے دعا تے دور دور بیٹھے. ہاللیلویہ. تو یہ ہے جب اس پس منظر میں بنی اسرائیل لوگ تباہ ہو گئے. بابل نے لوگوں کو غلام بنا کے اسیر بنا کے لے گیا. بابل کا بادشاہ نبوکدنضر 70 سال ہو گئے گزر گئے. 70 سال کے بعد یہ بابل کی حکومت ختم ہوئی. اور یہ بابل بہت بہت مضبوط قلعہ تھا اور یہ دریا اس میں سے بہتا تھا اور انہوں نے دریا کے بیچ میں بڑی بڑی سلاخیں تھیں اور کوئی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا تھا. اور یہ فخر کرتے تھے ہم تو خدا سے بھی بڑے ہیں. وہی نبوکدنضر وہی فخر کرتا تھا تو کیا ہوتا گھاس کھاتا تھا. بائبل میں لکھا گھاس کھانے لگا. امیجن محسوس کریں بادشاہ پاگل ہو گئے گھاس کھانے لگا جانوروں کی طرح گھاس کھاتا تھا. ایسے ہوتا ہے جو مغروری کرتے ہیں. تو اس وقت یہ جو بابل کی اسیری میں 70 سال رہے اور اس اسیری میں بھی انبیاء انہیں تسلی دیتے رہے اب یہ اسیری کا وقت ہے آپ بھی خدا کی طرف لوٹو. خدا اچھا وقت لے کے آئے گا. اس پہاڑ پر ضیافت تیار کرے گا. سب بحال ہو جائیں گے. سب قوموں کی معافی ہوگی نجات ہوگی. یہ اسیری کا وقت ہے. آؤ خدا کی طرف لوٹو. آ جاؤ اب بھی اس مصیبت میں بھی. اب وہ وقت آ گیا کہ یہ جو عہد فارس کی حکومت انہوں نے یہ جو بابل جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا 3 دن میں انہوں نے فتح کیا. 3 دن کے بعد انہوں نے 3 دن کے بعد لوگوں کو پتہ چلا بلکہ کہا جاتا ہے ایک ہی رات میں فتح کر لیا. وہ کیا کہ پورا سال پہلے انہوں نے تیاری کر دی کہ وہاں سے دریا بہتا تھا پانی کا جو بابل کے بیچ میں تھے. انہوں نے پیچھے سے دریا سے نہریں نکالی. سارا دریا کا رخ بدل دیا اور خشک ہو گیا. اور وہاں سے وہ خوشی سے ان کے جو گریلاز تھے فوج ان کی چڑھی اور سارے جگہ کا محاصرہ کیا اور بابل کو لے لیا. 3 دن بعد پتہ چلا کہ بابل کی حکومت ختم ہو گئی ہے. یہی ہوتا ہے جو مغروری کرتے ہیں. تو گویا جب اس کی حکومت آئی بنی اسرائیل بھی اسی حکومت کے تابع تھا. اس نے کہا جو وہاں یہودا سے آئے ہیں اسیر سب اپنے گھروں کو واپس جائیں. اس نے حکم جاری کیا سب اپنے گھروں کو جاؤ. ہیکل دوبارہ بنانے کا حکم جاری کیا بلکہ اس نے مدد کی. یہ کام اور جو یہودا کے بادشاہوں کو کرنے چاہیے تھے اس نے کیے. غیر قوم کا بادشاہ اس نے اس بنی اسرائیل قوم کو رہائی دی. ہیکل ان کی تعمیر کی. واپس ہو گئے. ہیکل تعمیر ہوئی. یروشلم شہر دوبارہ اس کی دیوار نہمیہ عزرا کے وقت. یہ وہ زمانہ ہے. اس لیے اشعیا نبی اس سائرس کورش بادشاہ کے لیے خدا کی تمجید کرتا ہے خدا کا شکر کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ سائرس کورش فور شیڈو آف کرائسٹ یسوع مسیح کا پیش خیمہ ہے. خداوند یسوع مسیح بھی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا اور سب قوموں کو اس یروشلم کی طرف لانے کے لیے آیا. یہ شخص جو ہے یہ اشارے ہیں دراصل خداوند یسوع مسیح کی طرف. اس پس منظر میں جو اشعیا نبی خدا کی تمجید کرتا ہے اس کورش بادشاہ کے لیے. سمجھ آ گئی کن لوگوں کو سمجھ آ گئی اس کی کورش بادشاہ کی ہے. غیر قوم کا ہے لیکن اس نے خدا کی تابع داری کی. ہاں خدا نے اس کے دل میں ڈالا اور یہودا کے بادشاہوں نے تابع داری نہیں کی. وہ یہودا میں سے تھے بنی اسرائیل قوم میں سے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو لوٹا تباہ کیا بت پرست ہر قسم کا گناہ. اس نے واپس بنی اسرائیل قوم کو بحال کیا. کیا خوبصورت ہے باتیں ہیں. خداوند اس لیے اس کے لیے الفاظ جو لفظ استعمال ہوئے خداوند اپنے ممسو یعنی کورش سے یوں فرماتا ہے. ایسے نہیں یہ لفظ ممسو غیر قوم کے بادشاہ ہو. تو گویا خدا کسی سے بھی کام لے لیتا ہے. غیر قوموں سے بھی لے لیتا ہے. وہ گدھوں سے بھی لے لیتا ہے.
जानवरों से भी ले लेता है, कमज़ोरों से ले लेता है, अनपढ़ों से ले लेता है और गरीबों से ले लेता है। खुदा की कुदरत अजीब हमारी समझ से बाहर है। आमीन। चाहिए तो था बनी इसराइल, लेकिन उसने उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गुलामी में भेज दिया। ये गुलामी से लोगों को आज़ाद करता है। खुदा अपना मंसूबा पूरा करता है, अगर कोई तावन ना करे परवाह नहीं, खुदा अपने काम को जारी रखता है। और ये निजात का मंसूबा, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम है, खुदा जारी रखता है। देखता है लोग, लेकिन खुदा इंतज़ार करता है, मौके देता है कि हमारे से ये काम ले। अगर हम ना करें, वो अपना काम रोकता नहीं है, जारी रखता है। हालेलुया। तो ये सारी निजात की तारीख़ है। फिर हम बातें हैं मसीह के 500 साल बाद, तकरीबन ये आज की इंजील 500 साल बाद, ये जो मसीह के ज़माने में 3 किस्म के लोग थे। एक थे ज़ैलेट्स, जोशीले ज़ैलेट्स होते थे, ये मूवमेंट तहरीक थी वहाँ थे। ये रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी और रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ अक्सर बगावत करते थे। मसीह जब छोटा था, सन 6 में 6 AD, खुदावंद यसुह मसीह का साल 6 साल का होगा इस तरह। तो उस वक्त एक ये मूवमेंट तहरीक शुरू हुई रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़। और रूमियों ने, और वो तहरीक क्या थी कि रूमी हुकूमत को टैक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गैर कौमें हैं और हम पर जुल्म करते हैं, हम टैक्स नहीं देंगे। तो रोमी हुकूमत ने बहुत बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ इस तहरीक को कुचल दिया और हज़ारों की तादाद से उस सारे लोगों पर, बहुत हज़ारों की तादाद से लोगों को सलीब पर टांग दिया। उस वक्त सलीब दी जाती थी, सबसे बड़ी सज़ा सलीब दिया जाना था, इमेजिन। और इस तरीके से इस बगावत को रूमी हुकूमत ने कुचला। ये यहूदा था, यहूदा इस्करियोती, इसका ताल्लुक भी इन लोगों में से था, इसलिए वो दुनियावी चीज़ें ढूंढता था। ठीक है, इसलिए मसीह को कहता था अभी तक ये इनकलाब आना चाहिए, रोमी हुकूमत भगाए। वो सिर्फ दुनिया की हुकूमत, दुनिया की बादशाही के लिए था। फिर उसके बाद थे फरीसी। फ़रोशी लफ्ज़ इब्रानी ज़बान से फ़रोशी, जिसका मतलब है जुदा किए गए, अलग किए गए। वो लोगों, आम लोगों से अलग थे। अपने 10 हुक्म थे तो उन्होंने 630 और बना लिए थे। बहुत लफ्ज़ बलफ्ज़ अमल करने वाले, लेकिन बहुत दफ़ा दिखावे के लिए, ज़्यादा दिखावे के लिए, और रोमी हुकूमत से ये भी मुराद हासिल करते थे। ये फरीसी थे। और यसुह अक्सर फरीसियों के घर में भी जाता है खाना खाने के लिए। फरीसी बुलाते हैं, हम देखते हैं मसीह ने इनसे भी नफ़रत नहीं की। हाँ, इनको साफ़ करना चाहता है, चैलेंज ज़रूर करता है। मसीह ने नफ़रत किसी से नहीं की। फिर एक और तबका था हेरोदिस बादशाह के पैरोकार थे। और हेरोदिस जो हुकूमत से, रूमी हुकूमत से मिले हुए थे। और ये रूमी कह सकते हैं, आजकल के हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, रूमी हुकूमत के पिट्ठू थे। ठीक है, उनके लिए काम करने वाले रूमी हुकूमत के चमचे थे, आप ये कह सकते हैं। फिर आपको समझ ज़्यादा आ गई है। तो ये हेरोदिस बहुत से प्रिविलेजेस रूमी हुकूमत इनको देती थी, और ये रूमी हुकूमत के लिए काम करते थे। कोई गलत काम है फौरी शिकायत लगाते थे, ये हो गया। तो इस तरीके से वो बगावत को कुचलते थे और इनको बहुत मुराद सहूलतें हुकूमत देती थी। अब ये दोनों फरीसी और हेरोदी, हालांकि दोनों आपस में हैं। फरीसी जो है वो खुदा को ज़ाहिरदारी पर, ये फ़र्क हैं। दोनों मिल गए आप मसीह को अपने जाल में फंसाने के लिए भेजते हैं मसीह के पास, ताकि कोई ना कोई, याद रखें ये आखिरी दिन है मसीह के, आखिरी हफ्ता है, मसीह की किसी न किसी बात को पकड़ें और उसको गिरफ्तार करें और कत्ल करें। अब इन्होंने भेजा मसीह के पास ये सवाल पूछने के लिए, पूछें कैसर को, यानी रोमी बादशाह को, शहनशाह को टैक्स देना, खराज देना रवा है या नहीं, दे या ना दे। अब अगर मसीह कहता है कि टैक्स देना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि वो आम अपने लोग उसके सारे लोग उसके खिलाफ होते। अगर मसीह कहे कि नहीं टैक्स नहीं देना चाहिए, इसका मतलब यह है कि वो इसी तरह ज़ैलट्स के साथ वो बगावत बागी है, रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है, और उसी वक्त रोमी हुकूमत ने उसे गिरफ़्तार करना था। दोनों तरफ से
ہاں نہ دونوں طرف سے بری طریقے سے انہوں نے پھنسانا تھا. دیکھیے اب دیکھیے مسیح کی حکمت دیکھیے, خدا کے بیٹے کی حکمت دیکھیے. اچھا لاؤ کوئی سکہ ہے تمہارے پاس؟ ہاں جی بڑی خوشی نہ کر دینا. ہلو جی اچھا اس سکے پر کس کی تصویر ہے؟ کیسر کی. اچھا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو, جو خدا کا ہے خدا کو دو. کیا خوبصورت جواب ہے, یہ حکمت. کیا منہ بند ہو گئے. آپ سنیے اس کے پس منظر میں کیا ہے. یہ جو عیدیں تھیں, 3 عیدیں تھیں یہودیوں کی, 3 عیدوں پر آنا لازمی تھا. اور آپ کو یہ تینوں عیدوں کا پتہ ہے, عید فصح, دوسری عید خیام, اور تیسری عید پینتیکوس. ٹھیک ہے, عید خمسین. یہ 3 عیدوں پر یہودیوں کا آنا یروشلم میں لازمی تھا. اور جو ہسٹورین لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگ اس عید کے موقع پر یروشلم میں جمع ہوتے تھے. امیجن اتنا بڑا کراؤڈ ہو. اور اس لیے کسی نہ کسی ہلے گلے کی, بغاوت کی, کسی نہ کسی وہاں پر خطرہ رہتا تھا کہ اتنے سارے لوگ جمع, کچھ بھی نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ بہت خوف زدہ تھے یہ لوگ. اس پس منظر میں مسیح نے جب یہ جواب دیا ہے تو کیا مسیح سکھانا کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کی طرف آتے ہیں. کیسر کو جو ملک کا نظام ہے اس کو جو ٹیکس دینا, جو ملک کا حق ہے وہ لازمی ہے. بس اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے, روح ہے, بدن ہے, جان ہے, خدا کی تابع داری کرنا, 100% خدا کے ہونا, سب کچھ خداوند کا ہے. خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ اس کے ہیں. اس نے آپ کو نجات دی ہے, اس کے نے وہ اس کے ہیں. تو مسیح نے تو یہاں کہا کہ جو اپنی جان کھوئے گا وہ بچائے گا, اور جو بچائے گا وہ کھوئے گا. اپنی زندگی خدا کو دینا, اس کی تابع داری میں چلنا, اس کے کام کرنا, اس کی بادشاہی کے لیے کام کرنا, اس کے ہو جانا. ہر روز خدا ہمیں دعوت دیتا ہے. یہ نہیں دنیا کے نہ ہو جائیں, اس دنیا کے شہری ہیں اس ملک کے, لیکن دراصل ہم آسمان کے شہری ہیں. میں نے مثال دی تھی سینٹ لوئس فرانس کا بادشاہ تھا. دیکھیے بادشاہ بھی بڑے بڑے, اس طرح ایک اور بادشاہ تھا ہنگری, ایک ملک ہے, اس کا بادشاہ بھی وہ بادشاہ تھا, سینٹ تھا. تو یہ اپنے بپتسمہ کو مناتا تھا, برتھ ڈے نہیں مناتا تھا. لوگ اسے کہنے لگے یہ برتھ ڈے کیوں نہیں مناتے؟ کہنے لگا جب میں پیدا ہوا اس ملک کا, فرانس کا شہری ہوا, جب میں نے بپتسمہ لیا میں آسمان کا شہری بن گیا. یہ اور اس نے, حالانکہ اس ملک کا بادشاہ تھا جو اس کے ذمہ داری تھی, لیکن اس نے بہت زیادہ, کیونکہ وہ سمجھتا تھا سب کچھ خدا نے مجھے تخت دیا ہے, اقتدار دیا ہے, اس نے بہت روحانی کام کیے. بہت ساری مونسٹریز بنائی, بہت سارے چرچز اس نے بنائے, بہت سارے کانوینٹس بنائے, بہت ساری روحانی یونیورسٹیز بنائی. اس نے بہت کام کیا اپنے ملک میں, روحانی کام, تاکہ لوگ خدا کی بادشاہی اس دنیا میں قائم کریں. دیکھیں اگر خدا اقتدار دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, اچھے کاموں میں لگانا ہے, نہیں کہ وہی عیاشیاں کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس بادشاہوں کی مثالیں ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں جی نہیں, بڑے بڑے امیر لوگ بھی جو خدا کو جب زندگی دے دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے خدا کا ہے, میری طاقت, میری تعلیم, میری انرجی, میرے پیسے, سب کچھ خدا کے ہیں. اس کی نظر کرنا, میرا بدن خدا کا ہے, میری سوچیں خدا کی ہیں, میرا سب کچھ خدا کا ہے. آمین. کون کون مانتے ہیں آپ خدا کے ہیں؟ شاباش, یہ تو بہت اچھی گال ہے. اب آج کے کلام میں طاقت نہیں گئے ہو؟ شکر ہے خدا نہ پاکی ہو تو میری دعا اور پاک پاک کے کندن ہو جاؤ. تسی سونے تو بعد کندن ہوو. زبور میں ہم نے سنا ہے حشمت اور قوت خداوند کی ہے. دیکھیے حشمت اور قوت خداوند ہی سے منسوب ہے. اور اسی طرح پہلی تلاوت میں بھی لکھا ہے کہ میں خداوند ہوں. آفتاب کے جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک لوگ جانیں کہ میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں. یہاں خدا کو وہ درجہ دینا جو اس کا ہے, حشمت اس کی ہے, قدرت اس کی ہے. اب
اس بات کا ہم نے دل سے اور منہ سے اقرار کرنا ہے. تو آپ نے جواب دینا ہے خداوند کی. حشمت کس کی ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ ہمارا بدن کس کا ہے؟ ہماری زندگی کس کی ہے؟ ہمارے پیسے کس کے ہیں؟ ہمیں جھوٹ مار دے. ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں، ادھر نہیں ہے. یہاں لکھا ہے، آگے لکھا ہے خداوند عظیم ہے، ہر ستائش کے لائق ہے. ادھر آ کے رک جاتے ہیں، آگے دیکھیے. کیونکہ اقوام کے تمام معبود ہمیں ہیچ ہیں خداوند نے، مگر خداوند نے افلاک کو بنایا ہے. قوموں کے گھرانوں خداوند ہی سے، خدا ہی سے حشمت اور قوت منسوب کرو. حشمت، قوت، قدرت سب کچھ جد سے منسوب کرو. جو کچھ میرا ہے اس سے منسوب ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. اور لکھا ہے خداوند سے اس کے نام کی عظمت منسوب کرو. آگے لکھا ہے یہاں قوت بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کا. آگے لکھا ہے ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ. کیا لکھا ہے؟ ہدیہ لاؤ اور اس کی، ہدیہ لاؤ اور اس کی. ہاں جی سنیے، کیوں لوگ یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں؟ دراصل وہ اوپر سے اقرار کرتے ہیں سب کچھ خدا. درس خدا کی محبت کو انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے، خدا کی محبت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم دنیاوی محبت، دوستوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم سب کچھ لٹا دیتے ہیں. پیسے کیا ہے؟ پیسے چٹنے نہیں، پیسے بہن بھائیوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر ہم سب کچھ. اس محبت کو جب ہم ہمارے اندر اتر، جب خدا کی محبت کسی انسان کے دل میں بھی آ جاتی ہے، وہ خوشی سے، وہ پھر خیرات نہیں دیتا ہے خدا کو. نہ ہم دوستوں کو خیرات دیتے ہیں، پھر ہدیہ دیتے ہیں، پھر نذرانہ دیتے ہیں. اس کو ماننا وہ میرا خالق ہے، میرا باپ ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، میں اس کے حضور ہدیہ لاؤں. لکھا ہے ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ. جدوں ہدیہ دی گل کرتے گلاں بنانا شروع کر دینے. نہیں، خدا کی کلام کی بات کر رہا ہوں. اس سے محبت کا اظہار ہے. آپ کو محبت کا اظہار کریں اس کے ساتھ. اور اسی لیے اس نے پوری بائبل میں ہدیے کے بارے میں بار بار ہمیں سکھایا ہے. 4000 سے زیادہ حوالے ہیں اس کے بارے میں. کیوں؟ اس کے ذریعے ہم اپنی محبت خدا کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. وہ پیسوں کی بات نہیں ہے، کیسے جس سے آپ پیار کرتے ہیں کیسے محبت کا اظہار لفظاں نال نہیں جاتا. پھر لفظ نہیں، ادھر سے پھر آپ قربانی دیتے ہیں. یہ قربانیاں خدا جب کہتا ہے ہدیہ لاؤ، وہ کہتا ہے پہلے پھل کس کے ہیں؟ اس لیے بائبل میں پہلے پھل خدا کے ہیں. اس وقت لوگ پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے، فصل پہلے پھل خوشی سے لاتے تھے. اب کھیتی باڑی نہیں. ہاں ابھی بھی گاؤں میں جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، گائے ہے اس کا پہلا بچہ خدا کو، بھینس ہے پہلا بچہ خدا کو. ابھی بھی گاؤں میں، جو گاؤں سے باہر ہم آ گئے ہیں شہروں میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے وہ قانون ختم کر دیا ہے. ہاں جو بھی ہمارے پاس سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ خدا کی ہے. پہلا بچہ بھی خدا کا ہے. بائبل میں وہ جو پہلوٹا ہوتا تھا خدا کی نظر کرتے تھے، پھر اس کو خدا کو ہدیہ دے کر اس سے چھڑاتے تھے. ہم یہ چیزیں چھوڑتے جائیں، اس لیے برکت نہیں ہے. پہلے پھل. اور کئی بہت اچھے بچے ہیں جو جاب شروع کرتے ہیں اور اس کلام پر عمل کرتے ہیں اور اس کی ساری زندگی کی کمائی پر برکت آتی ہے. پہلا پھل خدا کا ہے، پہلی سیلری، پہلی تنخواہ، وہ خوشی، یعنی اداسی سے نہیں، مجبوری سے نہیں. دعا کی ہے، ہمیں جاب مل گیا ہے، نوکری مل گئی، فادر جی دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں خداوند دیتا ہے، تو کہتے ہیں جی ہمیں جاب مل گئی، خدا کا شکر ہے. یہ پہلا پھل خدا کا ہے. یہ ہے خدا کو حشمت، عزت، قدرت، خدا کے نام کو جلال دینا. یہ نہیں کہ ہاں خدا کے نام کو جلال دے، لیکن کیسے پتہ چلے گا آپ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں؟ جب آپ اس کی تابع داری کریں گے. پہلا پھل کس کا ہے؟ کون کون مانتے ہیں پہلا پھل کس کا ہے؟ شاباش. کئی بچے جب جاب شروع کریں گے، آپ نے دل میں بٹھا دینی ہے آپ کی پہلی تنخواہ خدا کی ہے. دیکھیے کیسی برکت آتی ہے. ادھر سے دل سے
آپ کی محبت کا اظہار ہے خدا کے ساتھ. اس لیے پھر خدا نے ہدیوں کا جو ذکر کیا ہے بار بار بائبل نے، نذرانے اس کے ہیں خوشی سے، یعنی کہ اب دوسری طرف پھر دہیکی بھی اس کی ہے. پچھلے سنڈے میں نے بیان کیا ہے، بار بار خدا ہمیں بتاتا ہے کون کون ایمان رکھتے ہیں کہ 10واں حصہ خدا کا ہے، 10واں حصہ خدا کا ہے. شاباش، اونچا ہاتھ کھڑا کرو. تو بہت اچھے، شاباش. تو کوئی ایسا ہے جو برکت اپنی شیئر کرنا چاہتا ہے مجھے دہیکی کہ یہ برکت ہماری؟ پیسے ہی نہیں مکتے، سچی گل ہے، ان سے پوچھیں، ہیں مکتے ہی نہیں. کوئی ہے ایسا کچھ جو اپنی گواہی پیش کرے جو دہیکی؟ ہاں خوشی، خوشی لاک ڈاؤن کے درمیان بھی بند بھی ہوتا، پھر بھی یہ پہنچ جاتا تھا اپنی دہیکی. کبھی اس نے دہیکی نہیں روکی، بڑی وفاداری کے ساتھ اپنا 10واں حصہ. اور بھی کچھ لوگ ہیں جو غریب ہیں، ماڑے ہیں، بڑی خوشی سے دہیکی دیتے ہیں. جنہوں نے گلاں بنانیاں گلاں کرتے وہ پچھ برکتیں نہیں تمہیں مل سکتی. 10واں حصہ خدا دا جے اسی کھا جانے ہیں تو پھر برکت نہیں. آمین. ابھی سنو تو. ہاں جی، سب کچھ شالوم. جب میں نے دہیکی دینا شروع کی تھی تو اس وقت میری آمدنی جو تھی وہ 18,000 روپے تھی، اور اس وقت میری آمدنی 51,000 روپے ہے. آپ اس برکت کو محسوس کر سکتے ہیں. شکریہ. اور پیسے بھی ہمیشہ میرے وافر مقدار میں میرے پاس رہتے ہیں. یہ واقعی راز کی بات ہے. جو اس کو سمجھ گئے ہیں وہ اس کو پا گئے ہیں. یہ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. اور جو بھی ہم ایمان کی قوت سے یہاں یہ سارے لوگ آئے ہیں، اور ایمان کی قوت سے ہم شفا پاتے ہیں، بقا پاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. شکریہ. شکریہ. دراصل یقیناً جسمانی برکتیں بھی خدا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا خوشحالی میں کوئی شک، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر روحانی طور پر خدا ہمیں زیادہ برکتیں دیتا ہے. وہ زیادہ وہ نظر نہیں آتی ادھر. دیکھیں اب دیکھیں ایوب کی کہانی پڑھیں، وہ سب کچھ کرتا تھا. شروع چیپٹرز میں ہم دیکھیں وہ دہیک بھی دیتا تھا، سب کچھ دیتا تھا، قربانیاں بھی چڑھاتا تھا اپنے بچوں کے لیے. لیکن اچانک اس پر بہت بڑی آفت آ گئی، کیڑے اس کے پڑ گئے ساری، آپ جانتے ہیں. سب کچھ جاتا رہا، سب کچھ، یہاں تک کہ اس کے جسم پر بھی. وہ کتنے دوست اس کے پاس آتے ہیں جی، 3 شاباش. اور اس کو یہ ساری دراصل خدا کے ساتھ دکھوں میں بھی خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر وہ چیز نہیں مل رہی جسمانی طور پر، لیکن روح میں دکھوں میں خدا بہت کچھ کر رہا تھا. یہ ایک مت خیال کر کے دہیکی کہ نہیں دیتی ہے تو خدا نے سزا دیتی، یہ بات نہیں ہے. روح میں برکتوں کو دیکھا کریں، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے پراسپیرٹی گاسپل، یہ ایک امریکہ کا جوئل اوسٹین ہے. یہ بہت غلط تھیالوجی ہے. یہ پراسپیرٹی کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ دنیاوی چیزیں ملیں گی. نہیں، مقدسوں کے پر دکھ آئے وہ خدا کی تابع داری میں چلتی تھی. جو دکھوں کے ذریعے خدا ہمیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہے. ہمیں دکھوں کے ذریعے دنیا کے سامنے کھڑا کہ دکھوں میں بھی اس نے میرا انکار نہیں کیا میری وفاداری میں. تو اگر دکھ آئے یہ نہ خیال کیا کہ دیکھو یہ میں دہیکی دیتے ہیں میرے مصیبت نہیں آئیں گی. دکھ آئیں گے، شاگردوں پر دکھ آتے ہیں، لیکن روح میں ہم بہت زیادہ خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ غلط تھیالوجی سن کے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ وہ جو جوئل آسٹین ہے وہ ڈیوٹرانومی جو تثنیہ شرح ہیں اس پہ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا ایوب کی کتاب پڑھیں اس میں وہ واضح طور پر کہ دکھوں مقدس ہستیوں پر دکھ آتے ہیں اور دکھوں میں بھی ہم نے اس کی وفاداری میں چلنا ہے. آمین. شکوے ہوتے ہیں خدا کے ساتھ لیکن خدا کو نہیں چھوڑنا ہے. اس کا مطلب یہ دکھوں کے لیے تیار ہونا. مسیح نے کہا جو اپنی جان دے گا کھوئے گا وہ اسے بچائے گا. تو بچنا ہے ایسی غلط تعلیم سے. اس وجہ سے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اگر وہ چیز نہیں ملی آپ کو تو لو جی خدا ہی نہیں. وہ ہماری روح بہت قیمتی ہے، روح محفوظ ہوتی ہے، اور زیادہ روح میں خدا کے قریب ہو جاتے ہیں دکھوں والے. پولس رسول وہ کیا کچھ نہیں اس نے خدا کے لیے بات مسیح کے لیے کیا، لیکن آخر اسے جیل میں، لیکن اس جیل میں بھی خدا کے منصوبے کو پہچانے، دکھوں میں خدا کو پہچانے، خدا کو نہ چھوڑیں اس کے ساتھ. تو یہی خدا کا سب کچھ ہے. تو یہ بھی زندگی بھی ہماری روح بھی ہماری زندگی کا ہر سانس اس نے ہمیں بھیجا اس کے لیے جینا، اس کے لیے کام کرنا. آمین ہاللیلویہ. اور پھر دیکھیے ہمارے سامنے مقدسوں کی مثالیں ہیں ابتدائی کلیسیا کی، کیسے انہوں نے زندگیاں خدا کی نظر کر دیں. پھر شہیدوں کی مثالیں ہیں،
कैसर परस्ती का दौर शुरू हुआ। वो इस बात को जानते थे कि हाँ मालिक हमारा खुदावंद है, इस मुल्क के हम शहरी हैं लेकिन मालिक। कैसर जो था वो अपने आप को खुदा, डिवाइन खुदा मानता था, लेकिन मसीही कहते नहीं वो खुदा नहीं है। यहाँ पर हम स्टेट के साथ, मुल्क के साथ मुत्तफिक नहीं हो सकते। जो चीज़ ईमान के ख़िलाफ़ है वो हमने नहीं माननी है। बाकी स्टेट के जो कवानीन मांगने हैं वो उस वक्त के मसीहों ने नहीं माना था, रोमी सल्तनत को ठुकरा दिया था। नहीं, यस्सु हमारा खुदाबंद है, कैसर नहीं है। और इसकी वजह से बहुत से मसीही शहीद हुए। ये शहीद बहुत हज़ारों की तादाद से, रोम में जाएं, कैटेकोम तय खानों में मसीही रहते थे, रोम को जलाया गया। उस वक्त नीरो जो बादशाह था उस ज़माने में पौलुस रसूल भी शहीद हुआ, पतरस रसूल भी शहीद हुआ। बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सामने। अब ये कहना कि अब मैंने दाई की दी है तो मुझे भी दुख ना आए, तकलीफ है, ये गलत थियोलॉजी है, हैं? ठीक है, मैंने दाई की दी है, मुझे भी दुख आए, खुदा मुझे कुव्वत दे कि दुखों में भी मैं वफा। आसमान पर ख़जाना हम जमा करते हैं। कई लोग आते हैं, लो जी मैं भी दाई भी देता, मैं बीमारी भी। ये ज़िंदगी में पैकेज है, इसके ज़रिए खुदा आपको प्यूरीफाई करता है। ठीक है, खुदा पे भरोसा करें, दुखों में भी उसको नहीं छोड़ना है, खुशियों में भी नहीं छोड़ना है, उसकी ताबेदारी करनी है। आमीन। तो गोया आज खुदावंद में क्या मैसेज देता है? जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को। खुदा का क्या है? सब कुछ। अपनी ज़िंदगी खुदा की नज़र करें, अपने पुत्र ध्यान करो, ख़ानदान को खुदा की नज़र करें, अपने बदन को खुदा की नज़र करें, अपनी रूह को खुदा की नज़र करें, एक एक चीज़ खुदा की नज़र करें। देखिए खुदा आपको बहुत बुलंदियों तक, आप हैरान हो जाएंगे। आमीन। और ज़्यादा तौर पर खुदा रूह में हमारे साथ बहुत कुछ कर होता है। अगर नई भी चीज़ें नज़र आती, आपकी फेवर में नहीं जा रही, कोई बात नहीं, आप पारी भी करें, खुदा की ताबेदारी करें। हाँ, एक बंदा आ गया, वो फादर जी ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो मैं कहा शुक्र कर, ये हुआ शुक्र कर। लो ये तो सीधे कहते शुक्र कर। आपको नहीं पता है जो खुदा आपके अंदर रहता है वो आपको बहुत बुलंद कर रहा है, अपना मंसूबा आपके ज़रिए पूरा कर रहा है। आमीन। लेकिन दुनियावी ख्वाहिशों पर हमने ये भी ध्यान देना है। शादियों पे जाएं, आजकल फ़ोटो कैमरे वाले कितने कितने पैसे सच्ची दे शादियाँ तुसी करांदे, कितने पैसे कैमरे वाले ले लेते हैं जी? जी लाख रुपया जी, लाख से ज़्यादा भी ले लेते हैं। देखो अब सोचना क्या है कि इसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, लाख से ज़्यादा भी ले लेते हैं। और आजकल तो जी सारी हुकूमत ही कैमरे वालों की है, सारी शादी को हाईजैक वही कर लेते हैं। फिर ब्यूटी पार्लर के कितने कितने देते हैं? सही दसियो। पार्टी मेकअप, मेहंदी मेकअप, खारा मेकअप, वलीमा मेकअप, पता नहीं केड़े हैं, और पूरा टब्बर मेकअप। जी इस्लामाबाद में 40,000 लेते हैं, और दुल्हन जब तैयार करते हैं 40,000 लेते हैं। तो बाकी पूरी जांच जो जाती है वो भी इसमें, वो अलग है। अच्छा ठीक है, शाबाश, ठीक है, चलो ख़ास मौका है, इसलिए हम जंजा वाले वाजी वाले बगियां वाले लुटा देते हैं लोग अपना। उसमें से कौन सी चीज़ है जो खुदा का है, खुदा का? उसमें से अगर हम उन्हें कहें ना, ये चर्च बन रहा है, आप 50,000 60,000 लाख रुपया फिल्मों वालों को दे रहे हैं, कैमरे वालों को, चर्च बन रहा है, ब्यूटी पार्लर वालों को दे रहे हो, चर्च बन रहा हो, इसके लिए भी खुदा का घर बन रहा है, इसके लिए वो भी दवांगे जी, कोई नहीं। फीस द टाइम रोंदे ने, ये नहीं होना चाहिए। और हम ज़रूर कहेंगे कि शादी में सबसे अहम चीज़ कौन सी है? सबसे अहम उच्ची सारी की है, हमें झूठ ना मारे करो। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके लिए हम पैसे खर्च, सबसे ज़्यादा ब्यूटी पार्लर है उसके लिए हम टाइम भी देते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा या तस्वीरें हैं उसके लिए टाइम भी है, पैसे भी। निकाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ना हम उसको वहाँ पर हदिया देना चाहते हैं, ना हम टाइम देना चाहते हैं।
कल एक ने कहा था, सुनिए 12 बजे टाइम और 8 बजे शाम को, इमेजिन, महसूस करें, को हद है कोई। जब हम नाराज़ हों फिर गल्ला बना दे रहे हैं, जब लोगों को बात बताओ समझाते समझते नहीं। वो क्या बरकत आ सकती है? सब कुछ शैतान के स्पोर्ट ने धक्के मार मार के होटल वाले कटे, दबा हो जाओ, लाइटा बंद। क्या 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 किधर जा रहे हैं हम ना? देखो शादी में एक ख़ास मौका है, खाना लोग इकट्ठे खाएं, खाना ठंडा परवाह नहीं। कामयाब ब्यूटी पार्लर होना चाहिए बस। आजकल तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही है शादी में अहम, निकाह तो है ही नहीं। अहम ही ना झूठ मारया करो, झूठ मार दो, झूठ बोल दो कि निकाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना हम इसको टाइम देना चाहते हैं, ये एक साक्रामेंट है और इसके ज़रिए एक नया जोड़ा बनता है। ब्यूटी पार्लर जहाँ जितने मर्जी कर लोगे, निकाह नहीं है तो बेनकाही रखो ना। हाँ बेनकाही लै जाया करो, वो तो वस च नहीं ना, उंजी लै जाओ, उंजी करो। शुक्र और पुत्र असी सलाम करने उन्होंने जोड़े टाइम की पाबंदी करते हैं। लेकिन पुत्र हाँ मैं सुन लिया, सुनो, हमें भी इतने साल हो गए, 33 साल फादर बने हुए, बहुत कम लोग टाइम की पाबंदी करते हैं। इतने सालों में शायद 3-4 लोग होंगे 33 सालों में जिन्होंने टाइम की पाबंदी की है। 10-10 घंटे इंतज़ार और हर वक्त हम टेंशन खड़े रहे, वहाँ से कॉल हो जाए, अभी इसी वक्त ही पहुँच जाइए फादर, भी ट्रैफिक भी है, टाइम लगता है। नहीं जो आए नहीं, जो लेट हो, देखो क्या किधर जा रहे हैं। इसलिए बरकत कोई नहीं है, इसीलिए शादी होती है तो तलाश शुरू हो जाती है, कोई बरकत ही नहीं है। हम समझते हैं ब्यूटी पार्लर से जोड़े नहीं बनते हैं। महंगी से महंगी शादी भी अगर साक्रामेंट नहीं है टूट जाती है। ठीक है, डियाना और चार्ल्स की शादी कितनी महंगी हुई थी, नहीं चली, क्योंकि सब दुनियावी एक्सटर्नल, जो अंदर है इस तरह हम बरकत नहीं। हम देखते नहीं कि शादी जो मैरिज है इट्स अ स्पिरिचुअल इवेंट, जो शादी रूहानी वाक़या है, जिस्मानी नहीं है, जिस्मानी नहीं है। ये ख़ानदान बनता है जिसको खुदा ने बनाया, हम दुनियावी बना रही है, रूहानी वाक़या है भाई। इससे इमेजिन कितने उस ख़ानदान से कितने सूर में निकलने हैं, कितने खुदा के लोग, कितने काहिन उस ख़ानदान से निकलेंगे। अब में ये शादी दुनियावी नहीं है, रूहानी वाक़या है। हाँ, जिसको हमने बर्बाद करके रख दिया है। तो पैसे जो बहुते आ गए लोगों, ज़ाहिर पैसे थोड़े होने तो ब्यूटी पार्लर कभी भी ना सीधी, अगर तुहाडे कोल ना होण तो तुसीं दवो ही ना, नहीं जी सादगी च कर लेने, क्योंकि बहुते पैसे आ गए हैं। और पैसे आ जाएं तो अच्छे कामों पे नहीं लगाते, खुदा के काम पे नहीं लगाते हैं। ये सच्ची बात है। बहुत आते हैं लोग, बहुत कम है जो खुशी से कहते हैं, खुशी से खुदा के घर का हदिया देते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग बातें करने वाले, बातें सुनाने वाले। वो हमने ज़िंदगी दी है ताकि आपको साक्रामेंट दे सकें। हाँ जी, ये भी ख्याल करें, हमने ज़िंदगी दी है। मैं दिया तो आज दुआ कर फला, चलो हम बरकत के लिए चले जाते, लेकिन उधर लौटा देंगे। कभी खुदा के घर का हदिया नहीं देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए पंखे भी चलते रहे, बिजली भी चलती रहे, बाबूजी भी, हमारे फादर जी भी उसी वक्त पहुँचे, लेकिन देना कुछ भी नहीं है। और देने की आदत डालो, हदिया लाओ उसकी बारगाहों में। ये निज़ाम ऐसे नहीं चलता है। बुनियादों की तनख्वाहें कौन देगा, कौन बिजली के बिल देगा? अगर आप हदिया नहीं देंगे हम खाना नहीं खा सकते। ये भी आपको बताना चाहते हैं, खाना जो आप हदिया देते हैं हम खाना खाते हैं। हमने ज़िंदगी दी है, अगर हम आप कोई और काम करें तो फिर आपकी खिदमत नहीं कर सकते। हमें समझने की बात है। ऐसे नहीं, खुदा ने लावियों को कहा कि नहीं इनकी कोई मिरास नहीं है, खुदा ने कहा मैं इनकी मिरास हूँ। वो कोई काम नहीं कर सकते थे। ये जो पास्टर हैं वो तो सिर्फ ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं वो, और शाम को पैसे। हमने ज़िंदगी दिन रात आपके लिए, फिर भी आप इस निज़ाम को, चर्च को चलाने के लिए बहुत से लोग करते कुछ नहीं है, ना दाइया की देते हैं। पास्टर फंड भी जो वो भी 100 चक्कर लगाते हैं बाबूजी को, जबकि कलाम कहता है हदिया लाओ मेरी बारगाहों में आओ। इस पर बहुत बहस करते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने कहा बड़े से ये झूठ मार दें। यहाँ पर हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम लोग हैं जो तावन करते हैं और देते हैं। इतनियाँ गल्लां खिलाते, इतनियाँ गल्लां कर दे जे कोई हद नहीं। और डबल गुनाह कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देना ना दो, गुनाह ना देना गुनाह है, और बातें करना डबल गुनाह है। ये भी आपको बताता हूँ।
اگر آپ کے پاس آپ کا فرض ہے 10واں حصہ خدا کا ہے، پہلے پر پائے دوڑے، تھوڑی ہے آمدنی، تھوڑی میں سے دینی ہے تاکہ یہ خدا کا گھر چلتا رہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو انڈائریکٹلی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چرچ بند ہو جانا چاہیے، یہ آپ میسج دے رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیتے چرچ کو سپورٹ، یہ خدا کا گھر ہے، ادھر آپ آتے ہیں، کہاں سے یہ مینٹیننس ہو رہی ہے؟ اگر آپ دیتے ہیں تو سارا نظام چلتے ہیں۔ کہ انہوں نے یہ سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے تو گلاں نہیں کرنیاں ہیں، ہدیہ دین دے بارے چرنا نہیں، وہ دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت تک دیتے رہنا ہے۔ جیسے میں نے کہانی سنائی تھی، ایک بندہ خدا سے شکایت کرتا ہے، جی کب صبح کب دوں، میں دیتا ہی رہوں۔ فرشتہ کے آگے شکایت کرتا ہے، فرشتہ خدا کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے اسے کہو کہ اس وقت تک تم نے دینا ہے جب تک میں تمہیں دیتا ہوں، جب میں بند کر دوں گا تم بھی بند کر دینا۔ آمین، سمجھ آئی؟ آمین نہ چریا کرو، آمین نہ بڑ بڑ کوڑ کوڑ کریا کرو، خوشی سے، ہاں جی خوشی سے۔ آپ خدا کے کام اس یہ ہے جو خدا کا ہے، خدا کو ادا کرو۔ آمین۔ آدم کو کہا گیا تھا یہ پھل نہیں کھانا ہے، باقی سارا وہ جو ہے وہ اس کی طرف، جو اس کی طرف، اور وہ بھی چلا گیا۔ جب اب نہیں دیتے، نہ دینا، اگر ہے تو نہ دینا گناہ ہے، خدا کے لیے کام نہ کرنا گناہ ہے، ہاں جی، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ روح میں ہم مر جاتے ہیں، اسپرچول ڈیتھ، یہ اپنا بلاوا ہے۔ ابتدائی کلیسیا انہوں نے سب کچھ دے دیا، مکان دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ ہم نے بار بار اس کی طرف آنا ہے کیونکہ لوگ کرتے نہیں ہیں، بار بار پیغام آپ کو سنانے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کی آواز جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ود جاندے نے، محبت ہے دینے نال ود جاندے نے، جو نہیں نہ دیندے وہ کہن کہ دینے نال کٹ جاندے نے، یہی تو گناہ ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو۔ آمین، ہالیلویہ۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے، جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو، اور دیکھیے ہمارے گھروں میں برکت ہوگی۔ آنکھیں بند کریں، کلام پر غور کریں۔